بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ میں 2 دن سے سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کمال جماعت ہے اور اس نے ایک کمال فیصلہ کیا، اس کی تعریف کی جائے۔ اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، لیکن پہلے باقی چیزیں بتاؤں کہ عمران خان نے دھڑن تختہ کر دیا۔ کس کا کر دیا، کیسے کر دیا، کیا ہوا، یہ بتاتا ہوں۔ سپہ سالار کا کھلا پیغام کیا ہے، اور دہشت گردی اگر مگر کی گنجائش نہیں، آپریشن کی تیاری اور پی ٹی آئی کی مخالفت۔ تمام تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، میرے پہ الزام ہے کہ میں ہر وقت عمران خان کی مخالفت کرتا، حالانکہ میں عمران خان کی مخالفت نہیں کرتا، میں کسی کے خلاف میں صرف ان کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہوں، میں نقاد ہوں۔ اب میں 2 دن سے سوچ رہا تھا، جب انہوں نے فیصلہ کیا اور باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا عامر ڈوگر صاحب نے، جو چیف ویپ ہے قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے سردار ایاز صادق سے بھی ملاقات کی تھی اور وزراء سے بھی ملاقات کی تھی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اب قومی دھارے میں پی ٹی آئی واپس آ رہی ہے، اور چلے دیر آئے درست آئے، اس پہ ایک ولاگ کیا جائے اور ان کی اس بات کے، اس فیصلے کی تعریف کی جائے۔ اچھا، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، منصور علی خان نے تعریفیں کر دی، حالانکہ وہ بھی نقاد ہے۔ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ مجھ سے غلطی ہو گیا، سمجھنے میں اندازہ نہیں ہوا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلط تعریف کر دی۔ اچھا، میں نے چونکہ نہیں کی، زیادہ مجھے کوئی اس بات کا وہ نہیں۔ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، میرے ویلاگ آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اور اسی فارمولے پر آپ اسمبلی میں موجود ہیں۔ کس اسمبلی میں؟ جعلی اسمبلی میں، جس کو آپ کہتے ہیں جعلی ہے، لیکن وہاں آپ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، اور آپ کے تمام ارکان اسمبلی جو ہیں وہ جعلی اسمبلی سے مراعات بھی پوری لے رہے ہیں، لیکن مخالفت کر رہے ہیں ہر جگہ، اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلے ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، دیر آئے درست آئے، کہ بیٹھ کے کریں تاکہ وہاں سلامتی کمیٹی میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اور بانی نے جو بھی ان کو بتایا، کیوں کہ اس پہ وقاص اکرم صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرائی گئی، ویسے تو ملاقات کرا دینی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے بھی ماضی میں مثال موجود ہے، اعظم سواتی سے ملاقات صبح 7 بجے کرائی گئی تھی، تو یہ بھی کرائی جا سکتی تھی 11 بجے سے پہلے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر نہ بھی کرائی گئی، وقاص اکرم شیخ نے کہا تھا، تو ہمیں انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں، ہم اس کے مطابق بات کر لیں گے اور جائیں گے۔ اور ڈوگر صاحب نے 14 رکنی نامزدگی کی تھی ایک وقت کی، پھر اچانک رات کو فیصلہ چینج ہو گیا، تو میری تعریف بچ گئی۔ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا فیصلہ کہ چلے کوئی بات نہیں، دیر سے ہی، لیکن قومی دھارے میں آ رہی پارٹی، جب پارٹی وہاں بیٹھے گی قومی سلامتی کے اجلاس میں، اپنا موقف دے گی، اپنے بانی کا موقف دے گی، اپنے قائد کا موقف دے گی، تو لوگوں کے سامنے کھل کے بات آئے گی۔ اور یہ ایسے ہی پلیٹ فارم تھا کہ وہاں کھل کے بات ہونی چاہیے، جیسے سب نے کی، کہ مطلب سپہ سالار نے اپنی بات کی، وزیر اعظم نے اپنی بات کی، سپہ سالار نے کھلا پیغام دے دیا کہ جناب ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تحریک ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، اب اس کو جو مرضی سمجھ لیں۔ انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی کہہ دیا کہ بھائی کسی کو پلچے نہ رہنا، لیکن جب تحریک اور شخصیت کی بات کی جاتی ہے تو انڈر لائن ہوتا ہے، ریڈ لائن لگتی ہے تحریک انصاف پہ۔ اب اسی طرح وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ فوج اور عوام ایک ہے دہشت گردی کے خلاف، اور یہ ماضی میں بھی کر کے ایسا دکھا چکے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میں کسی بھی ایسے شخص کو جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا، یعنی دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اپنا موقف کیا۔ سیاسی آدمی سیاسی بصیرت سے انہوں نے گئے، مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ مسئلہ غلط ہے، علماء کو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے علماء کی، تو میں کیسے مان جاؤں کہ یہ لوگ سارے جو ہیں محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، اس میں غیر کا ہاتھ شامل نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے پھر بھی
جو ایک فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ جناب ہم نے بائیکاٹ بھی کیا ہے اور ہم آپریشن کی بھی مخالفت کریں گے، مخالفت کے خلاف ہیں۔ ابھی بھی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ اگر کس سے بات چیت کی جائے؟ ٹی ٹی پی سے۔ وہ پہلے بھی وہ کہتے تھے، ان کو لا کے آباد بھی کیا گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیا تھا، فیض نے کیا تھا۔ اچھا چھوڑ دیں انہیں، گولی مارے، پرانی بات ہوگی۔ اب بی ایل اے ہے، تو کیا بی ایل اے سے مطلب حکومت جو ہے مذاکرات کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسٹیٹ کے خلاف آپ ہتھیار اٹھائے اور آپ سے مذاکرات کی جائے۔ تو معاملات انہیں سیدھی سی بات کہہ دی کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کو دشمن نہ بنایا جائے۔ افغانستان سے بانی نے، چیئرمین نے مشورہ دیا کہ افغانستان کو دشمن نہ بنائیں۔ اگر لڑائی چھیڑیں گے، جنگ کریں گے، دہشت گردوں کے خلاف آپ کریں گے تو پھر افغانستان کو بھی تو مشورہ دیں کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایسے نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، افغانستان کے خلاف اگر جنگ چھیڑیں گے تو نہ وہ پہلے اچھی تھی نہ وہ اب اچھی ہے، لہٰذا معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا بھی دعویٰ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن معاملات کھل کے آ گئے کہ سپہ سالار بھی واضح ہیں اور وزیر اعظم بھی واضح ہیں اپنے بیان میں، اور سیاسی پارٹیاں بھی سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، پھر ایک قدم پیچھے کر دیا، اب پھر ایک قدم آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے جو دھڑن تختہ کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی فارن افیئر کمیٹی کو فارغ کر دیا، جس میں شہباز گل بھی، زلفی بخاری بھی، سجاد جو ہے برکی بھی، اور بھی بہت سے لوگ تھے، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ آخر انہوں نے فارغ کیوں کیا؟ یہ دھڑن تختہ کیوں کیا؟ یہ اس سے پھر یہی امید ہو رہی ہے کہ چونکہ بار بار بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، لہذا اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے، تو یہ دھڑن تختہ عمران خان نے اس کے لیے کیا۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں کہ دہشت گردی، مطلب اس کے سامنے اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وہ بھی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے کہا جناب کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، باقاعدہ ان سے نپٹا جائے جو ریاست کے خلاف اس طرح کھڑے ہو گئے، تو ان کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ ریاست کا استحکام بے حد ضروری ہے اور اس کو ضروری مقدم رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، لیکن حکومت کی طرف سے ایک نظر آ رہا ہے کہ آپریشن کی تیاری مکمل ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے کے پی میں ہو، وہ ہوگا۔ کیوں کہ ٹارگیٹنگ آپریشن ہو رہے ہیں فی الحال، اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ دہشت گرد پکڑے بھی جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ بارود بھی پکڑا جا رہا ہے، دہشت گردوں کے پاس سے غیر ملکی اسلحہ بھی مل رہا ہے، تو پھر کیوں نہ انہیں پکڑا جائے؟ تو اس میں گنجائش کوئی نہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس موقع پر ایک پیج پر موجود ہیں۔ اب مشاورت کے ساتھ یہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو وہاں کے عوام بھی ساتھ تھے، اگر بلوچستان میں ہو تو بلوچستان کی حکومت اور عوام بھی ساتھ ہونے چاہیے، اسی طرح اگر کے پی میں ہو تو وہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو کے پی میں کا مسئلہ تو یہی ہے کہ بیان تو انہوں نے سلامتی کمیٹی میں دے دیا گنڈا پور صاحب نے کہ نہیں جی ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ہم اس کو نہیں، ہم کہتے ہیں مذاکرات سے معاملات حل ہونے چاہیے، لیکن یہ موقف کسی کو اچھا نہیں لگا، اکثریت کو اچھا نہیں لگا، چلے میں یوں کہہ لوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ جو ان کے خلاف بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ نیا فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ وزیر اعلیٰ چینج ہوگا اور بشرا بی بی کے نامزد وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جو ہے ایک پاور شو کر دیا اپنے علاقے مانسیرا میں، جس میں ارکان اسمبلی جو تھے 20 سے 25 شامل تھے، 90 کا ارکان ہیں سارے۔ تو ابھی یہ ہے، دوسری طرف عاطف خان گروپ ہے جس میں شہرام وہ جو ہے ترکئی بھی ہیں اور باقی بھی ساتھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جنید اکبر بھی وہاں موجود ہے اسی گروپ میں، اور تیسری طرف جو ہے وہ اسد قیصر وغیرہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں۔ تو اگر دو گروپ کا اکٹھے ہو گئے یا کسی نے آشیرواد دے دی، کسی نے ہاتھ رکھ دیا، یا عمران خان نے باقاعدہ ہاتھ کھینچ لیا گنڈا پور سے، تو پھر جناب گنڈا پور کی چھٹی اور نواب وزیر اعلیٰ تیار، اور وہ آ جائے گا۔ تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن
ملکی سطح پر جو ہے سب کو غور کرنا چاہیے کہ ریاست ہے تو ہم ہیں، ریاست ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت ہے، ورنہ کوئی کچھ نہیں، نہ ریاست نہ سیاست، سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔